نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحان اللہ. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام برادران اسلام، آج چونکہ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے قرآن حکیم کی تلاوت سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی اور اولیاء اللہ کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کر چکے ہیں، تو برکت کے لیے میں نے قرآن حکیم کی مختصر سا رکوع سورہ کہف سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان چند آیات بینات کا ترجمہ جو میرے مرشد و مربی قائد اہل سنت مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک حسین انداز میں اور بہتر انداز میں ترجمہ فرمایا ہے. میں چاہوں گا کہ ترجمہ پڑھ کے اور ایک حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے اپنا کوئی حاشیہ آرائی نہیں کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم محفل کا اختتام کر دیں گے. ان آیات بینات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور مسلمان کو دعوت فکر دی ہے کہ دنیا و ما فیہا، یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ اگر عروج دیتا ہے تو اس پر ایک زوال بھی ہے. اور اگر اس رکوع کے ترجمہ جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ جب غور کریں گے تو اس رکوع کا جو عمود ہے، اس جو عنوان ہے اس رکوع کا، وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور اس کے جو علائق ہیں چاہے وہ انسان کی صورت میں ہوں، عزیز و اقارب کی صورت میں ہوں، قریب کا رشتہ ہو یا دنیا کے جو کشش رکھنے والے جو معاملات ہیں وہ بھی ہوں، تو یہ ساری فنا ہونے والے ہیں.
پھر انسان کو دعوت فکر یہ دی کہ اگر یہ فنا ہونے والے ہیں تو وہ کام کر جو تجھے یہاں بھی فائدہ دیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماؤ۔ کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اسے اتارا ہو تو اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے، فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، پھر کچھ وقت کے بعد خشک پائمال گھاس ہو جاتی ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، جیسے ہوائیں اڑے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جو آج کی شاید محفل سے بھی مناسبت رکھتی ہو کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال جو دنیا کی دولت ہے اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، کہ جو آپ کی زندگی اس دنیا میں ہے یہ اس کی رونق ہے، اس کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیک کام ہی تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کا ذکر کیا لیکن فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہتر تیرے نیک کام جو رہنے والے ہیں وہ ہے، فرمایا ثواب کے اعتبار سے اور اچھی آرزو کے لیے۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس زمین کا جو آپ کے سامنے اللہ نے ایک زمین بچھائی ہے اس کی پہنائی اور خوبصورتی کے بارے میں فرمایا کہ وہ یوم نسیر الجبال، کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو آشکار اور کھلا دیکھو گے اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، بس ہم کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صفوں میں پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین ہم کلام فرمایا کہ آپ کے رب کے سامنے یہ سارے جو انسان آج دنیا میں شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے کچھ بن کر سب صفیں بنا کر پیش ہوں گے، بے شک تم ہمارے دربار میں آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر انسان سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آج تم ہمارے، جب پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب سب روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب لوگ ہمارے دربار میں آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ فرمایا کہ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ جو لوگ منکرین آخرت ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہی کہتے تھے کہ آخرت کیا ہے، ایک دفعہ پیدا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے پہلے ایک دفعہ تم سب کو حاضر کیا تھا تم سب کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اور آخری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اور نوشتہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ نوشتے کے مشتمالات کی وجہ سے سہمے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، اس تحریر کو کیا ہوا، اس نے چھوٹا چھوڑا نہ بڑا مگر گن گن کر رکھ دیا۔ کہ جس وقت وہ لوگ جو دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں، جو دنیا میں تکبر کے لبادے میں پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں، نہ کسی چھوٹے کی فکر، نہ کسی بڑے کا ادب، نہ کسی اچھے انسان کی قدر، نہ کسی برائی کی تمیز، حلال حرام ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ہم زمین پہ ہیں، ہمارے نہ کوئی اوپر ہے نہ بعد میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے کان کھولنے والی اور عبرتناک یہ آیت ہے کہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اعمال کا نوشتہ کھول کر رکھا جائے گا، لکھا ہوا، کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کہ نہ اس نے یہ نوشتہ ہے، اس نے نہ ہمارے چھوٹے کسی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی کو چھوڑا ہے، مگر گن گن کر رکھ دیا، ہر ایک چیز کو گن گن کر سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت انسان پچھتائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اور اپنے کیے ہوئے اعمال انہوں نے حاضر پائے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات بینات پہ بلکہ یہ پورا مختصر سا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گلہائے عقیدت پیش کرنا، نعتیں پڑھنا، سننا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ
ہمارے لیے سرمایہ ہیں، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے آخرت کا نقشہ یہاں پہ کھینچا اور دنیا کی زندگی کی مثال دی، اور پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ فرمایا کہ جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہو اور اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے، پھر کچھ وقت بعد خشک پائمال گھاس ہو جاتی ہے جیسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ وہ منظر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی باہر پھول لگے ہیں، لیکن ابھی ان پہ پھول ہیں، کچھ دن پہلے پھول نہیں تھے، اور یہ کچھ دن بعد بھی نہیں رہیں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے زمین ایک پانی اتارا جس کو بادل آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے۔ نباتات زمین سے آپ یہ جتنے قسم کے پھول ہیں ان سب کو لے سکتے ہیں، چنبیلی، گلاب، کسی قسم کا پھول لے سکتے ہیں، کوئی خوبصورت درخت لے سکتے ہیں کہ نباتات زمین اگے اور پھر کچھ وقت بعد خشک پائمال گھاس ہو کر ایسے ہو گئے جیسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں۔ تو وہ چیز جو کچھ دن پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے انسان تو غور تو کر کہ تیرے سامنے ایک خوبصورت سا باغ ہے، اس میں پھول لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی آسمان سے گرتا ہے، اس کے حکم سے یہ زمین پہ درخت لگتے ہیں، ان پہ سرسبز و شاداب یہ پتے لگتے ہیں، اور تیری نظر میں چمک، تیری نظر کے لیے یہ باعث کشش ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ زندگی بھی تمہارے لیے شاید ایسی ہی ہے کہ زندگی کا شاید اوڑھنا بچھونا، یہ گاڑیوں کے فراٹے بھرتے، یہ فلک بو سے مارتے ہیں، اور یہ شاعرانہ انداز یہ زندگی میں شاید تمہارے لیے کشش رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ خشک پتے ایک آندھی چلے، ایک رات آئے، ایک ہوا چلے اور ان سب کو اڑا کر لے جائے، اور پھر وہ درخت سوکھا ہوا درخت رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں بچتا، لوگ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتے، وہ کوئی وقت آتا ہے لوگ اس کو کاٹ بھی دیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غور کرو اے انسان، جس وقت نباتات زمین اللہ نے اگائے ہیں، لیکن کچھ وقت تک ان میں کشش اللہ رکھتا ہے، پھر ان پر بھی فنا کا ایک وقت ہے، وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں، ان کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے، کہ جس طرح یہ نباتات کا، سورج کا، چاند کا نظام ہے، اللہ اگر اس پر قدرت رکھتا ہے تو انسان پہ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے تو اے انسان تو اپنے آپے سے باہر نہ ہو، تو اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھ کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تیری کیا حیثیت تھی۔ ہم قطرہ آب سے پیدا ہونے والے انسان کو جب بڑا ہو کر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا احترام، نہ بھائی کا ادب، نہ چھوٹوں پر شفقت، جب انسان اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئے تو پھر وہ باعث حیرت بات ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ باعث فکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک مثال رکھی، اور اگلی آیت کی میں تشریح کر کے میرے خیال میں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پورے رکوع کا ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ لیں گے کہ قرآن کا آپ کو دعوت فکر کیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو آپ کی آج کی محفل کی نسبت سے بھی ہو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اگر آپ کے گھر اولاد نہیں ہو تو ایک انسان کا گھر وہ اجاڑ سا لگتا ہے، اس کو زندگی ویران سی لگتی ہے، وہ کسی ولی اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتا ہے، مولا مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو خوشی دیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور پھر فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والے نیک کام ہی تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں، اور فرمایا کہ ثوابا و خیر عملا، اور اچھی آرزو کے لیے۔ گویا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اولاد ہے تو ہم صرف یہ سمجھیں کہ وہ دنیا کی رونق کے لیے بس، یہ ہم اولاد سے کنارہ کر لیں، اولاد کو بس چھوڑ دیں، بس یہ دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے
جو فرمایا اس کی میں تشریح نہیں کروں گا، میں آپ کے لیے باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو الدر المنصور میں تفسیر میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابی حاتم کے حوالے سے حضرت علی کا جو قول ہے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا کا معنی کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کون سی دعوت فکر آپ کو دے رہا ہے، اور کس طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنی اولاد یا اپنی آنے والی نسلوں کو آپ بڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی مولا علی نے ارشاد فرمایا، عن علی ابن ابی طالب قال المال والبنون حرث الدنیا، المال والبنون حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مال اور دولت ہے یہ آپ کی دنیا کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، المال والبنون دنیا کا خزانہ اور دنیا کی زینت ہے۔ فرماتے ہیں والعمل الصالح حرث الآخرہ، یہ جو عمل صالح ہے نا، جو نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال صدقہ بھی ہے، نیک اعمال عبادت بھی ہے، نیک اعمال کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ہے، نیک اعمال اپنے پڑوسی کے حقوق بھی بجا لانا ہے، نیک اعمال کسی کے رستے سے تکلیف ہٹا دینا بھی ہے۔ نیک اعمال یہ نہیں کہ ماما بٹھا ہم سر پہ سجا لیں، داڑھی رکھ لیں اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ بس ہم نہیں نیک کام کرتے، نہیں، نیک اعمال سے مراد ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے اندر لے آئے، اس کو فالو کرے اور ایک اپنی زندگی میں انقلاب لائے۔ اور فرماتے ہیں کہ سارے جو نیک اعمال ہیں وہ باقیات و صالحات میں ہیں اس آیت کی تشریح میں، لیکن حضرت علی کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ حاصل کلام ہیں، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح آپ اس طرح سمجھیں گے کہ آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا، مال اور دولت، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے تیرے نیک کام ہی ہیں۔ پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مر جائے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس سے اعمال 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، اور ان میں ایک ولد صالح، نیک اولاد بھی ہے۔ یہاں پہ حضرت علی نے کہا المال والبنون حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ، کہ اعمال صالح جو ہیں آپ کے جو نیک کام ہیں وہ آخرت کا خزانہ ہیں آپ کے، لیکن جو مال اور بنون ہے وہ دنیا کی آپ کی زینت ہے، دنیا کی رونق ہے بس۔ لیکن اگلی بات جو حضرت علی نے کی وہ قابل فکر ہے، اور وہ انسان کو ایک دعوت دیتی ہے سوچنے پر کہ وَقَدْ يَجْمَعُهُمَ اللَّهُ لَا قَوَامٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اس سے خوش قسمت آدمی نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کے اس کلام المال والبنون زینت الحیات دنیا کا حضرت علی کے قول کے مطابق معنی یہ ہوا کہ اعمال صالحہ آپ کی آخرت کا خزانہ ہے، اور اولاد آپ کی دنیا کی زینت ہے، لیکن اگر یہ دونوں آپ کو مل جائیں، اور دونوں ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ شفقت کریں، اولاد کے ساتھ پیار کریں، لیکن اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سکھائیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہو گئی، آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو بجا لانے والی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں خزانوں سے نواز دے گا، پھر اولاد بھی آپ کے لیے نعمت ہی رہے گی، آخرت کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی، اور جو ہمارے صالحہ ہیں وہ بھی آپ کے لیے نعمت ہی رہیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کا ہمارا بھی مقصد یہ تھا کہ اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ساری دنیا کرتی ہے، کس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی، لیکن اولاد کو اس سانچے میں ڈالیں، ان کی تربیت ایسے کریں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم کسی مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا کسی کافر سے تعلق نہیں۔ حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری قول میری نظروں سے گزرا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھاؤ قبل اس کے کہ کافر لوگ ان کے ذہن خراب کر دیں، قبل اس کے کہ کافر لوگ، وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، وہ آپ کی اولاد کے ذہن کو خراب کر دیں، ان کو دین کی تعلیمات سکھائیں۔ آج کی اس محفل پہ میں اسی پہ اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ابھی دعا ہوگی، ختم ہوگا، اور پھر نماز پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر پیش کر دیا جائے گا۔